اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں ڈالے جانے والے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا، بابل جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا لوگ اسے خدا ماننے پر آسانی سے راضی ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، وہ اللہ کو بھلا چکے تھے۔ اللہ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتا تھا اور نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ تو نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے اس بات کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں بہت گھبرایا اور غصے میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہو سکے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے جاری ہوتے ہی بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 بچے قتل کروا دیے گئے۔ نمرود یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح کرنے سے وہ اللہ کے اس حکم کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام تاریخ میں نونا ملتا ہے، جو حاملہ تھی لیکن اس کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا تھا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑوں میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ انہوں نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا۔ پھر انہوں نے بچے کو لٹا کر اللہ سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو اس کی حفاظت کرنا جو معصوم کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کی طرف لوٹ گئی، اور پھر دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ انگوٹھا لے کر چوس رہا ہے اور بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا ملتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے۔ آپ کی ماں آپ کو روزانہ دیکھنے کے لیے آتی، پھر اسی طرح آپ کی عمر 2 سال ہو گئی۔ یوں آپ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ آپ کو اخلاق اور بڑی بڑی باتیں سکھاتی، دوسروں کی مدد کرنے اور پیغمبروں کے قصے سناتی۔ انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی وہ تربیت کر رہی ہیں وہ خود بھی اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 برس اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ جانے کی خواہش کی تو ان کی والدہ نے کہہ دیا کہ شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا تھے جن کا نام آزر تھا۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا بتایا گیا ہے اور ان کے والد کا نام تارخ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر ہی بتایا گیا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ قرآن مجید میں آزر کو باپ کہا گیا ہے، وہ مجاز کے طور پر ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ آزر پتھر، مٹی اور لکڑی کے بت بناتا تھا اور ان کی خود بھی پوجا کرتا اور ان کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی اور ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور آواز لگائی کہ لوگو آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں۔
جو کوئی کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بہت توہین آمیز تھا۔ پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات مت کرنا ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے، پرستش کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ یہ بت عبادت کے لائق ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ آپ کی باتیں غور سے سننے لگے۔ جب آپ کی شہرت نمرود کے محل تک جا پہنچی تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے کہ جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم جاری کیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اب بولو کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود یہ سن کر لاجواب ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار سے لے کر چلے گئے اور اسے یہ ضمانت دی کہ آئندہ یہ ایسا نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ تمہارے کہنے پر میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے ایسا دوبارہ کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے اس مشن سے باز نہیں آئے۔ ایک دن انہوں نے آزر سے کہا کہ یہ بت کیا ہے جنہیں آپ بناتے ہیں؟ یہ سن کر آزر کو غصہ آیا اور اس نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں اور نمرود سے نہیں ڈرتا۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے اور وہ سارا دن گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ وہ تمام لوگ اپنے میلے میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ جب وہ تمام لوگ چلے گئے تو بعد میں آپ ان کے بت خانے میں گئے اور آپ نے اپنے کلہاڑے کی مدد سے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر ایک کلہاڑا رکھ دیا تاکہ سب لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ مشرکین جب میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے بت اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام کسی ظالم کا ہے اور اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت پھر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آیا اور کہنے لگے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسے بلاؤ تاکہ اسے سزا دی جائے، چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، تم کیوں اس سے نہیں پوچھتے؟ تم اپنے معبودوں سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے؟ یہ سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اپنی بتوں کی حفاظت کے لیے کسی شخص کو نہیں چھوڑا۔ پھر کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ نہیں بول سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تب پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں؟ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہے؟ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ یہ نوجوان بالکل سچ کہتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بتوں کا ستیہ ناش تم ہی نے کیا ہے۔ اگر آج تم کو چھوڑ دیا گیا تو تم کل ہمارے بت خانے کو ہی گرا دو گے، اس لیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہاں موجود تمام لوگ ان کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔
پھر ان کا جج بولا کہ ابراہیم تمہاری یہ سزا ہے کہ تم کو زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ پھر نمرود نے جج کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی اور اعلان کرایا کہ ہمارے بتوں کی توہین کرنے والے شخص کے لیے ایندھن اکٹھا کیا جائے اور اس کے بدلے اس کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ یہ سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کیا اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر آگ لگا دی، اور جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا۔ پھر آپ کو وہاں لے جایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ دور سے شعلے نظر آتے تھے، وہاں نہ کوئی شخص گزر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی پرندہ گزر سکتا تھا۔ اب ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ چنانچہ اسی دوران شیطان نے ان کے ذہن میں آ کر منجنیق کا تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں تیار کی گئی اور اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ اس منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت زمین و آسمان سے ہر طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فریاد بلند ہوئی۔ زمین نے کہا کہ مجھ پر ابراہیم کے سوا تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرے خلیل کو یہ لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہوا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے باہر نکالے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، اے ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں، البتہ پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اللہ نے آگ کو وحی کی اور آگ فوراً سرد ہو گئی، اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی پھونک مارتی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے۔ جب اللہ نے آگ کو وحی کی سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد بھی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، نوجوان تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا اور آپ کو شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا تاکہ آپ مزید لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ نہ کر پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ اس شہر میں رہنے پر راضی نہیں تھے، چنانچہ وہ خود ہی شہر چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ تب آپ اپنی بیوی سارا اور بھتیجے لوط کو لے کر وہاں سے چل دیے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ آگ کے واقعے کے بعد نمرود نے آپ سے کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا، اور ایک دن کو مقرر کر لیا۔ پھر اسی روز وہ بے تحاشا لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں آیا۔ مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مچھروں کی فوج کو بھیجا جس نے نمرودیوں کی فوجوں کو ہلاک کر دیا، اور ایک کمزور مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا، جس کی وجہ سے نمرود کو تکلیف محسوس ہوتی۔ اس تکلیف سے تنگ آ کر نمرود اپنے سر میں جوتے لگواتا تاکہ کچھ تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ پھر اسی حالت میں نمرود نے 40 سال گزارے لیکن ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں ہلاک ہوا اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔